ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آج ہم دانیل کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ دانیل کی کتاب کو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، برکت پاتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے ہمارا۔ دانیل کی کتاب کو پڑھنے سے یقیناً ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو جوزف بھائی جو ہیں وہ تلاوت کریں گے، تو میری گزارش ہوگی کہ جوزف بھائی پہلی 2 آیتیں پڑھ دیں۔ پہلے باب کی جی دانیل نبی کا شریفہ پہلا باب اور پہلی آیت۔ شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا۔ وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا، چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا۔ داخل کیا جی، آمین۔ تو ہم سب سے پہلے تو ان دونوں آیات کو پڑھیں گے اور اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، سیکھیں گے۔ سو یہاں ہمیں 2 کردار نظر آتے ہیں، یہو یقین اور نبوکت نظر۔ تو نبوکت نظر بادشاہ پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہو یقین جو ہے وہ اسرائیل کا، یہودا کا، خدا کی قوم کا، چنی ہوئی قوم کا یہ بادشاہ وقت کا حکمران تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے، آج جتنا وقت بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھ سکے، سیکھ سکے۔ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں، ہم نے یہاں سے پڑھا ہے 2 آیات میں، شاہ یہودا یہو یقین کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہو یقین کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا، چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی پڑے گی، جو کہ ہم سب کے لیے بھی باعث عبرت میں یہ کہوں گا، کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ باعث عبرت ہوگی بات کہ خدا نے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے بادشاہ کو نبوکت نظر کے حوالے کیوں کر دیا۔ یقیناً اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے، جی وہ اس نے گناہ کیا، اس نے خدا کے کلام کو نہ مانا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تفصیلاً اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ باعث عبرت ہوگا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ بادشاہ بدکار تھا، یہ تو کنفرم ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ یہو یقین، یہ مصر کے بادشاہ نے اس کا نام رکھا تھا۔ ہم کوشش کریں گے اپنی اسٹڈی میں جہاں جہاں روحانی پہلو نظر آئے گا، خدا کا کلام تو سارے کا سارا روحانی ہوتا ہے، جہاں جہاں اطلاق ہوا وہاں ہم اطلاق کریں گے، اور جہاں جہاں انفارمیشن ہے وہاں پر ہم اسے انفارمیشن کے طور پر ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دوسری تواریخ 36واں باب کھولیں گے،
اور پہلی چند آیات پڑھیں گے. تو جوزف بھائی دوسری تواریخ کھولیے گا، وہاں سے ہمیں جو ہے شاہ یہودا یہو یقیم کے بارے میں جاننے کو ملے گا کہ دوسرا تواریخ اس کا 36واں باب. 36 اور پہلی 2 آیتیں نا. ہاں جی، پہلی دو چند آیتیں پڑھنی دوسرا پڑیں. تواریخ اس کا 36 باب اس کی پہلی آیت. اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو اس کے باپ کی جگہ یروشلیم میں بادشاہ بنایا. یہوآخز 30 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا. اس نے 3 مہینے یروشلیم میں سلطنت کی، اور شاہ مصر نے اسے یروشلیم میں تخت سے اتار دیا اور ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا جرمانہ کیا. اور شاہ مصر نے یہ کھا اور یہ دوبارہ پڑھ دیں، یہاں سے دوبارہ پڑھ دیں، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الیاکیم کو یہودا اور یروشلیم کا بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویقیم رکھا. اور نقوہ اس کے بھائی یہوآخز کو پکڑ کر مصر لے گئے. ہاں جی، تو یہ اس کا جو نام ہے ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ نام اس کو مصر کے بادشاہ نے دیا تھا. اصل میں اس کا نام یہ نہیں تھا. اس کا جو اصل نام ہے وہ دوسری تواریخ میں آپ کو ملے گا. کیا نام پڑا ہے جوزف بھائی وہاں پر؟ الیاکیم. ہاں جی، الیاکیم اس کا اصل نام تھا، لیکن یہ جو یہو یقیم ہے یہ مصر کے بادشاہ نے اس کا نام رکھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ خدا نے اس کو شاہ بابل نبوکت نظر کے حوالے کر دیا. جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں عبرت حاصل ہوتی ہے تاکہ ہم اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور نہ وہ امیر کو دیکھتا ہے، نہ غریب کو دیکھتا ہے، نہ وہ اسرائیل کو دیکھتا ہے، نہ وہ کسی اور قوم کو دیکھتا ہے. جو بھی تورا کے خلاف کام کرتا ہے، تورا کے خلاف جاتا ہے، خدا اسے سزا کے لیے کسی نہ کسی دشمن کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ خدا نے اسے نبوکت نظر کے حوالے کر دیا، یرمیہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں جانا پڑے گا. جی، پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. خداوند یوں فرماتا ہے کہ شاہ یہودا کے گھر جا اور وہاں یہ کلام سنا. اچھا، شاہ یہودا، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس وقت شاہ یہودا کون تھا؟ یہو یقین. ٹھیک ہے، آگے آپ کو یہ مل جائے گا. گھر جا اور یہ کلام سنا اور کہ اے شاہ یہودا جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، خداوند کا کلام سن. تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ، اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو، اور مسافر و یتیم و بیوہ پر ظلم نہ کرو. اس جگہ بے گناہ کو یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے خدائے قدوس کو غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے. یہ وہ غلط کام ہے جو بے شرع کام ہے، اور اگر یہ کام اسرائیل بھی کرتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ بھی کرتا ہے، تو وہ نہیں چھوڑتا کسی کو بھی. اور وہ کیا ہے جی؟ کہ صداقت کے کام کرو، صداقت کے کام کرو.
صداقت کے کام وہ ہیں جو تورا میں لکھے ہوئے ہیں. مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کسی سے بدسلوکی نہ کرو. تو یہ ایک سلسلہ اسرائیل کے اندر اس وقت چل رہا تھا کہ ظلم برپا تھا، جس کی لاٹھی تھی اسی کی بھینس تھی، اور شاہ یہودا بھی ان تمام کاموں میں ملوث تھا، خود بھی یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کیا جا رہا تھا اور بے گناہوں کا خون بھی بہایا جاتا تھا. یہی یہاں لکھا ہوا ہے، پڑھتے جائیں. کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو داؤد کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے. بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ گھر ویران ہو جائے گا. کیونکہ شاہ یہودا کے گھرانے کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ تو میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چوٹی تو بھی میں یقیناً تجھے اجاڑ دوں گا اور غیر آباد شہر بناؤں گا، اور میں تیرے خلاف غارت گروں کو مقرر کروں گا. مقرر کرتا ہے باقاعدہ طور پر، خدا باقاعدہ طور پر مقرر کرتا ہے غارت گروں کو. اس لیے خدا نے نبوکت نظر کو اپنا خادم کہا. یہ حوالہ میں بعد میں دوں گا کہ نبوکت نظر کو بھی باقاعدہ طور پر مقرر کیا گیا. آگے پڑھ لیں. ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت، اور وہ تیرے نفیس دیواروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے. بہت سی قومیں شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداوند نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت کی اور پرستش کی. یہ مرد پر مرد پہلی وجہ ہے کہ خداوند کے عہد کو ترک کر دیا انہوں نے اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی. جو بھی خدا کے عہدوں کی قدر نہیں کرتے، یاد رکھیں خدا ان کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ اسرائیل کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، امیر ہوں. خدا کسی کی بھی رعایت نہیں کرتا. مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو. جی مردہ پر نہ رو نہ نوحہ کرو، مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو، کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا. کیونکہ شاہ یہودا سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس کی جگہ سے چلا گیا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا، بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں، اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا. اس پر افسوس جو اپنے گھر کو ہے بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے، جو اپنے پڑوسی سے بگاڑ لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا، جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا، اور اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیوار کی لکڑی پر کی چھت لگاتا ہے، اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے. کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے؟ کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت اور صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا؟ اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا، اسی سے اس کا بھلا ہوا. کیا یہی میرا عرفان نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے. پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم ستم پر لگے ہیں. اسی لیے خداوند یہویقیم شاہ یہودا بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے، اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے.
اس کا دفن گدھے کا سا ہوگا، اس کو گھسیٹ کر یروشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہے بس جی۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ خدا کسی کو بلا وجہ جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کرتا، اس کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ یہودا یہو یقیم جو کہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، یہ اس کے بارے میں یرمیہ نبی نے لکھا، اور بھی بہت کچھ اس نے ظلم کیے، اس نے اسرائیل کو بت پرست بنایا، اسرائیل کو خدا کی تورا کے خلاف کر دیا۔ تو بالآخر خدا نے اس کا انتظام یہ کیا کہ خدا نے نبوکت نظر بادشاہ کو اس کو سزا دینے کے لیے اپنا خادم مقرر کیا۔ یہ ذرا یرمیہ 27واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھ دیں۔ یرمیہ کی کتاب 27 اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں، ٹھیک اور ہے، میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں، اور وہ شاہ بابل کو اپنا خدمت گزار کہہ رہا ہے۔ جب اسرائیل کو خدمت گزار بنایا گیا تو انہوں نے خدا کی خدمت نہ کی، ان کو سزا دینے کے لیے بابل کو خادم بنا لیا گیا۔ تو خادم صرف وہی نہیں ہوتا جو خدا کی خدمت کرتا ہے، خادم وہ بھی ہے جو خدا کے منصوبوں کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ بابل جو ہے وہ ایک بت پرست ملک تھا، اور نبوکت نظر ایک بت پرست بادشاہ تھا، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں خدا کا خادم بن گیا ہوں، لیکن خدا نے اسے اپنے مقصد کے لیے باقاعدہ طور پر چنا اور مقرر کیا۔ تو اور بھی وجوہاتیں ہیں 36ویں باب، یرمیہ 36ویں باب میں سے ہمیں ملیں گی، وہ بھی ذرا پڑھ لیں۔ جی 36 باب کی کون سی آیت ہے؟ پہلی سے پڑھنا پڑے گا۔ شاہ یہودا یہو یقیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا تمار لے، اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا، اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک، اس میں لکھ، شاہ یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنیں، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہوں کو معاف کروں۔ دیکھیں خدا کا رحم، خدا کا فضل اس وقت بھی کتنا امنڈ کر اپنے لوگوں کے لیے رحم کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ باز آؤ تو میں تمہیں معاف کروں۔ آج جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی پہلے خدا معاف نہیں کرتا تھا، تو وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ خدا ازل سے ہی رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا ہے، اور اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ عادل اور منصف بھی ہے۔ آگے پڑھیں 4 آیت۔ تب یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کی اس تمار میں لکھا، اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ یہ وجہ دیکھیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ خدا کا ایک سچا نبی ہے اور اسے قانونی طور پر خدا کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے منع کر دیا گیا۔ جب بے دینی بڑھتی ہے تو لوگ سچے خادموں کو
غلط سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، اور جھوٹے خادموں کو سچا سمجھتے ہیں۔ اور یہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں کہ بزرگ یرمیاہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، لیکن خدا کا کلام تو مجبور نہیں تھا نا۔ خدا کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوتا تھا، اور وہ باروک بن نیریا سے کہتا ہے کہ تو لکھ کر لے جا، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تومار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں، روزہ کے دن یہ یوم کپور کا دن تھا۔ روزہ کا دن جو ہے وہ یوم کپور کا دن ہوتا ہے، تو لوگ خدا کے گھر میں جمع ہوں گے اور تو وہاں لوگوں کو پڑھ کر سنا۔ خدا کتنا رحم کرتا ہے، خدا کتنا پیار کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ آگے پڑھیں جی۔ اچھا، یہ آپ نے پڑھ دیا نا کہ روزہ کے دن؟ جی شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر اور غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریا نے سب کچھ جیسا یرمیاہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اور شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودا کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزے کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیاہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ جب میکایا بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب امراء یعنی علیشا یہ نا بھائی، یہ میرے علیسا آ رہے ہیں، اچھا علیسما بن علیسما منسی اور دلایا بن سمایا اور الناتن بن اکبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حننیہ اور سب امراء وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھیں تب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی۔ اور سب امراء نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ پس باروک بن نیریا وہ تمار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اس سے کہا اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا، اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی؟ تب باروک نے ان سے کہا وہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا۔ تب امراء نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیاہ کو چھپاؤ، کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ اور یہ وہ بادشاہ کے پاس صحن میں یہ حالات تھے کہ جو سچے خادم تھے ان کو چھپ کر رہنا پڑتا تھا، اور جو جھوٹے خادم تھے وہ سرعام عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے۔
بادشاہ بھی گمراہ ہے، اس کے عمرہ بھی گمراہ ہیں، سب کے سب کہتے ہیں تو نے یہ کیوں یرمیا سے لکھوائی ہیں، وہ تو ایسے ہی باتیں کرتا ہے، وہ تو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اب اس کو دھمکی دے رہے کہ یرمیا کو چھپاؤ اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے اس میں کہ بادشاہ کہیں تجھے مروائی نہ دے۔ آگے دیکھے جی۔ اور وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس تمار کو السمیہ السما منشی کی کوٹری میں رکھ گئے اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائیں۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تمار لائے، اور وہ السما منشی کو کوٹری میں لے آیا، اور یہودی نے بادشاہ اور سب امراء کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا، کیونکہ نواں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ تمام تمار انگیٹھی کی آگ میں بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ لیکن یہ انتہا کر دی انہوں نے، برگشتگی کی، پتھر دلی کی، کہ خدا کا کلام انہوں نے قلم تراش سے وہ تمار پھاڑ دیا بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے۔ حالانکہ ملازموں نے بعد میں منع بھی کیا کہ اس کو جلا نہ، تو کسی کی نہ مانی۔ اور جب بادشاہ اتنا دلیر ہو کہ خدا کی کلام کی توہین کر رہا ہے تو اس کے عمرہ بھی دلیر ہو گئے کہ چلو جی اب بادشاہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے تفصیلاً حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھوائے ہیں، جو کہ تاکہ ہمیں اصل وجہ کا پتہ چل سکے کہ آخر کیوں خدا اتنا غصے میں آیا یہو یقیم کو نبوکت نظر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ساری اس کی بدکاریاں، وہ ظلم اور بربریت کا منہ بولتا ثبوت تھا، یہ تو تھا ہی۔ اس نے یرمیا نبی کا بھی جینا دو بھر کر رکھا تھا، جو کہ خدا کا سچا نبی تھا اور اس کی ساری باتیں سچ ہو رہی تھیں۔ اور یہ یہو یقیم یرمیا نبی کا بھی دشمن تھا۔ ایک یہ باروک بن نیریا جو ہے، یہ صرف یرمیا اور باقی لوگوں کے درمیان آتا جاتا تھا اور یرمیا نبی کی باتیں لوگوں کو سناتا تھا۔ تو آگے اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو خدا نے حکم دیا کہ اگر ایک تمار انہوں نے پھاڑ دیا ہے تو دوسرا تمار لے کے لکھ، وہی باتیں لکھ، اور مزید اس میں اور بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ تو آج کی اس ساری تلاوت سے جو 2 آیات کی روشنی میں ہم نے کی ہے، ابھی اس میں کام باقی ہے، اگلی کلاس میں ہم کریں گے۔ تو آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ ایک ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں کبھی بھی خدا کی تورا کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو، اس کی تورا سے پیار کریں، اس کے تمام انبیاء کرام کی قدر کریں اور ان کی عزت کریں، تاکہ آئندہ کسی کا بھی حشر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہو یقیم کا حشر نشر کر دیا۔ حشر کہتے ہیں حال کو، نشر کہتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے سامنے آپ کا حال جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، نشر کر دینا۔ تو حشر نشر اس کا ہو گیا، صرف اس وجہ سے یہ خدا کی شریعت کے خلاف تھا، خدا کی شریعت کو اس نے رد کر دیا، بت پرستی اور ظلم و بربریت کا اس نے بازار کرم کر رکھا تھا،
یہ نہ کسی کی سنتا تھا نہ کسی کی مانتا تھا، اور بالخصوص خدا کے سچے نبیوں کا دشمن تھا۔ تو آج کے لیے ہم یہیں پر رکیں گے، ہمارا 1 گھنٹہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ آپ خدا کے حضور میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اس میں آپ سب بھی ضرور محنت کریں، پڑھیں دانیل کی کتاب کو۔ تو ہم آہستہ آہستہ کر کے، جلد بازی سے بہت سی چیزیں رہ جائیں گی، تو کوشش کریں کہ ہم آرام آرام سے، جیسے آج ہم نے یہو یقیم کی زندگی پر غور کیا اور اس نے کیا 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 ہے، وہ اس پر ہم نے غور کیا، تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے خدا نے اس کو نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔